الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ برادران کرام، کل 10 محرم ہے اور اس تاریخ کی عظمت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ مدینے میں یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ وہ روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں 10 محرم کو کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے 10 محرم کو بچایا تھا، نجات دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے قریب ہونے کے، ان لوگوں کے مقابلے میں، اور اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، 9 اور 10۔ چونکہ جہاں پر بہت سے یہودی اور مسلمان ملے جلے رہتے تھے تو وہاں پر وہ اپنا آئیڈینٹی تشخص برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا سا ان سے مختلف کرتے تھے، تو اس لیے 9 تاریخ کو اور ساتھ میں شامل کیا۔ اصل تو 10 ہی تاریخ تھی۔ کسی نے آج کا روزہ نہیں رکھا تو وہ کل رکھ سکتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارادہ کیا تھا۔ نفل روزہ ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک روزہ رکھنا غلط نہیں ہے اصل، اس لیے کہ یہاں یہودی نہیں ہے اور یہاں کوئی مماثلت نہیں ہے تو وہ علت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کا 9 کا چھوٹ گیا وہ 10 کو نہ رکھ سکے۔ گزشتہ مرتبہ گزشتہ جمعے میں نے شیعہ اور سنی تعلقات کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے متعلق قرآن شریف کی کچھ آیات رکھی تھیں، ان کی روشنی میں یہاں یہ کہا تھا کہ تاریخ میں چاہے جتنے مستند ہوں اور چاہے کوئی بہت سی حدیث کی کتابوں میں ایسے واقعات ہوں جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان دشمنی ثابت کرتے ہیں اور جنگ ثابت کرتے ہیں، لیکن قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، حضرت عائشہ ساتھ رہتی تھی، حضرت علی ساتھ رہتے تھے، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحمت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ نے جن کے بارے میں کہا یہ آپس میں رحمت ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ 2 طرف 2 فوجوں کے سپہ سالار بن کے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، گھسائی گئی ہیں، ہماری مستند کتابوں میں بھی بات کو گھسائی گئی، کچھ سازشوں نے گھسائی ہوں گی ان دشمنیوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ جو چیز قرآن کے خلاف ہو وہ قابل تسلیم نہیں ہے، قرآن کے صاف اور واضح فیصلے کے خلاف۔ شیعہ حضرات اہل بیت سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمیں مختلف روایات سے ملا۔ اہل بیت یہ 2 جگہ ہے قرآن شریف میں۔ سورہ ہود میں تذکرہ ہے اس موقع کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ، ان کی اہلیہ تھی، ان کے پاس فرشتے آئے، اولاد کی خوشخبری دی۔ تو قرآن میں ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ ان کو ہنسی آ گئی، دوڑتی بھی آئیں جب انہوں نے یہ سنا کہ اولاد کی خوشخبری کی بات، اور ہنسی زور سے، اور کہا کہ میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، دونوں چیزیں ساتھ میں، بوڑھی بھی ہوں اس لیے بھی نہیں اور اس کے علاوہ بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کا جو فیصلہ ہو گیا ہے اس پر تمہیں تعجب ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تمہارے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔
وہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت سارہ تھی ان کی اہلیہ. ابھی صاحبزادے حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، انہی کی تو خوشخبری تھی. حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، وہ یہاں نہیں تھے، اس جگہ اس مقام پر نہیں تھے. خطاب تھا تو اس میں یہ دونوں تھے. اور جمع کا صیغہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں دو سے زیادہ پر ہوتا ہے تو ان کو بھی شامل کر لیا، حضرت اسماعیل کو بھی، کہ تم اہل بیت پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اللہ کی فیصلے پر تعجب کیوں؟ لیکن یہ کہ حضرت سارہ کو اس سے نکالا نہیں جا سکتا، اس خطاب سے. نبی کی اہلیہ تھی. یہ تو ایک قرآنی ثبوت ہے کہ نبی کی ازواج اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں نبی کے. پھر قرآن شریف میں براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو قرآن نے براہ راست اہل بیت میں شامل فرمایا. سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، اگر آپ لوگ یاد رکھنا چاہیں تو حوالہ بڑا آسان ہے. سورت نمبر بھی 33 اور آیت نمبر بھی 33. شیعہ حضرات کے یہاں بڑی متبرک آیت مانی جاتی ہے، اور اس آیت کا ایک نام رکھ دیا ہے انہوں نے. جیسے آپ بعض آیتوں کا نام رکھتے ہیں نا، آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، تو ایسی اس آیت کا نام رکھا ہے انہوں نے آیت تطہیر. تطہیر مانے پاک کرنے والی. اور ان کے پروگرامز میں بھی جگہ جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھا ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سب ناپاکیوں کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. یہ لکھی ہوتی ہے ان کے یہاں جگہ جگہ بینرز کے اوپر. اسے آیت تطہیر کہتے ہیں. یہ آیت نہیں ہے پوری، یہ آیت کا ایک حصہ ہے جو لکھا جاتا ہے اور آیت کہلاتا ہے. یہ پوری آیت جو ہے وہ اس آیت میں خطاب نبی کی بیویوں سے ہے، ازواج نبی سے، امہات المومنین سے خطاب ہے اس آیت میں. اس سے پچھلی آیت میں بھی، اس کے بعد والی آیت میں بھی پورا سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے. یہ 33ویں آیت تھی، اس سے پہلی 32ویں آیت شروع ہی ایسے ہوئی ہے، یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم دنیا کی کسی ایک بھی عورت کی طرح نہیں ہو، ان سب سے تم مختلف ہو. اب اس میں کچھ ہدایہ، اس کے بعد اگلی آیت جو آیت 33 آئی، انہی سے خطاب چل رہا ہے لگاتار. اس کے اندر بھی انہی سے چل رہا ہے لگاتار خطاب، کہ تم وہاں واقمنا الصلاۃ، میں نے شروع کا حصہ اس کا چھوڑا، واقمنا الصلاۃ، سب خطاب لگاتار انہی سے چل رہا ہے شروع سے پورا. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار مت کرنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، یہ جو اس کے اندر ایڈریس یا خطاب چل رہا ہے نا، مردوں سے ہوتا تو کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، اور جب عورتوں سے کہا جاتا ہے اقیمنا الصلاۃ، تو یہ خطابی ایڈریس انہی سے چل رہا ہے، اے نبی کی عورت لگاتار. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، مردوں سے کہتے تو کہتے آتوا الزکات، آتین الزکات، تم نبی کی بیوی ہو، زکات ادا کرتی رہنا. وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مردوں سے کہتے تو یہ کہا جاتا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہا تم نبی کی بیوی ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہنا. اس کے بعد پھر یہ آیا اسی آیت کے اندر، آیت الگ نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے ہر طرح کی، اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. اس کے بعد پھر آگے جو 34ویں آیت ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اپنے گھروں میں، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھنا، یاد دہانی بھی کرتے رہنا. وَاذْكُرْنَ، اگر مرد ہوتے تو کہا جاتا وَاذْكُرُوا. تو یہ پورا خطاب اس سے پہلے آیت سے، اس کے بعد والی آیت سے، اور خود اسے جسے آیت کہتے ہیں، یہ تو ٹکڑا ہے، اس کے اندر بھی وہ ایڈریس نبی کی بیویوں سے چل رہا ہے، کہہ کر اے نبی کی بیویوں. ان کو کیسے آؤٹ کر دیا جائے گا؟ ایک ثبوت تو مل گیا حضرت ابراہیم والی قرآن کی ایک دلیل سے، اب یہ دوسرا تو براہ راست انہی سے ایڈریس ہے جس کے بیچ میں یہ کہا گیا، جس کے درمیان میں یہ کہا گیا. نبی کے اہل بیت، قرآن نے تو صرف انہی کو کہا. اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہے جو سنیوں کی بھی بہت سی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، بعض روایات کے اندر ہے کہ
عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا، گفتگو اور بات چیت کرنے کے لیے وفد آیا، مسجد نبوی میں قیام ہوا، کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے۔ آج آپ کسی غیر مسلم کو ٹھہرائیں تو ہر جگہ سے لعنت ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک نہیں تھے، وہ تو پادری تھے، وہ 60 کے قریب تھے وہ۔ اور پھر یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے اس مسجد نبوی کے اندر اپنی عبادت کی۔ بڑا مستند واقعہ ہے۔ بہرحال یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، آنے پہ اگر کہو کہ یہاں پہ ٹھہرے ہیں تو اس پہ بہت شکایت ہو جائے لوگ۔ جو ہماری اصل جو دین تھا یا اصل جو ہماری روایات تھی، اب اس کی جگہ ہم نے بدل کے کچھ دوسری کر لی ہے۔ وہ آئے تو ان سے گفتگو ہوئی، سمجھایا کچھ دلیلوں سے، پھر انہوں نے ہٹ دھرمی کی۔ جب دلیلوں میں ہار گئے تو کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ہی مانیں گے۔ تو جب یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہاں پر یہ آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ کی طرف سے آیات اتری۔ یہ آیت اتری اور اس کا بھی ایک نام رکھا گیا، آیت مباہلہ کہتے ہیں اسے، اس کا بھی نام رکھ لیا گیا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد پھر کوئی کٹ حجتی کرے تم سے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو پھر کہنا کہ آؤ پھر ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو بلائیں، اپنے گھر والوں کو بلائیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تم اپنی عورتوں کو، ہم بھی اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹوں اپنی عورتوں کو۔ اور پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے صبح تشریف لائے، ایک کمبل ڈالے ہوئے تھے اور اس کمبل میں حضرت حسن و حسین تھے، ساتھ حضرت علی تھے، حضرت حسن حسین تھے، پیچھے حضرت فاطمہ تھیں، اس ایک ہی کمبل کے اندر، اور فرمایا کہ یا اللہ، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب انہیں لے کے پہنچے، انہیں لے کر پہنچے تو ان میں آپس میں مشورہ ہوا، آپس میں انہوں نے خسر پسر کی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی، تو ہم ہرگز آمین نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر اگر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عیسائی پادری نے کہا کہ خدا کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹلنے کو کہیں تو وہ بھی ٹل جائے گا، خبردار اس آفر کو ماننا مت۔ اور پھر انہوں نے صلح کر لی، اور صلح کے اندر وہ صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لی، اور صلح میں جزیہ دینا قبول کر لیا، ٹیکس دینا، چلے گئے۔ قرآن شریف میں ہے، ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں، کہ ان سے کہو کہ آؤ اپنے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو بلائیں، ونساءنا، بیٹے تو 2 تھے، انہیں بھی بیٹا کہہ سکتے ہیں نواسوں کو، اور اپنی عورتوں کو بلائیں، تو خالی حضرت فاطمہ کو لائے تھے ساتھ میں، وہاں ہے نساءنا، عورتیں، چلیے اسے بھی چھوڑے۔ اور اب اس کے بعد اصل ان کی عورتیں کدھر ہیں؟ وہ تو خالی مرد آئے تھے، ایک بھی تو عورت ساتھ میں نہیں ہے، اور 2 دن سے گفتگو چل رہی ہے، معلوم ہے کہ وہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی عورتوں کو جب آفر قبول کر لیں گے تو لائیں گے، بلائیں گے، وہ لائے نہیں، انہوں نے بلایا نہیں، کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں بلاؤ، ہم انہیں لاتے ہیں۔ ابھی وہ لائے نہیں ہیں، یہ گھر کی پردہ دار خاتون کو بھی اور ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے کہ لو ہم لے آئے۔ ارے بھائی وہ لائیں گے ہم بھی لائیں گے، تو خالی آئے تھے، وہ تو مرد تھے صرف۔ تو یہ واقعہ نہیں پیش آیا اس موقع پر، نہ تو عورتیں تھیں بہت سی، اور نہ اس وقت لے کر نکل سکتے تھے کہ اپنے گھر کی پردہ دار عورت کو کیوں لے کر وہاں پر پہنچ جائیں جب ابھی ان کی عورتیں نہیں موجود ہیں۔ تو دونوں طرف سے بلانے کی بات تھی، اس آفر کو مان لیتے تو پہلے تو وہ یمن سے بلواتے، اور اس کے بعد پھر یہ ان کو بھی گھر والوں کو بھی لایا جاتا۔ تو یہ واقعہ سچا نہیں ہے، یہ تو سیدھا سا ان الفاظ کی بنیاد پر یہ اپنے آپ میں جھوٹا ہے، ہمیں کوئی دلیلیں اور کوئی سند کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین۔ وہ جو آیت پڑھی تھی میں نے، جسے پھر دوبارہ آیت تطہیر نام دیا گیا ہے، پورا خطاب چل رہا ہے خواتین سے
امہات المومنین سے، نبی کی بیویوں، درمیان میں جو الفاظ ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عنکم، اس میں مرد بھی شامل ہو گئے، عنکنہ نہیں کہا ہے، لگاتار ہے اقمنا الصلاۃ آتینا الزکوٰۃ، یہ سب عورتوں سے خطاب ہے، ایڈریس لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سب سے یہ جو عنکم ہے اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اگر خالی عورتوں سے جو چل رہا تھا وہ عنکنہ آتا وہاں پر، یہ زبان کی بات ہے عربی کی، مرد کو ان خطاب تو ان سے چل رہا ہے، لیکن اب یہاں جو بات کہی ہے اس میں مردوں کو بھی شامل کیا ہے، گھر والوں میں سے کوئی مرد بھی ہیں، خالی عورتیں نہیں ہیں اہل بیت میں سے، یہ بھی پھر قرآن میں براہ راست قرآن سے آگے، پھر کسی اور موقع پہ کہا ہوگا کہ یہ اہل بیت ہی ہیں، اور ظاہر ہے پھر گھر والوں میں یہی تھے، اس کے علاوہ قریب ترین اگر مرد بھی تھے تو حضرت علی تھے یا حضرت حسن و حسین تھے، تو اب اہل بیت میں یہ دونوں ہو گئے۔ تصور جو ہے وہ ان کے بارے میں تو ہے ہی نہیں کہ امہات المومنین نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں، اگر وہ پاک ہیں، اس آیت کی بنیاد پر شیعہ حضرات ان ائمہ کو، اپنے اماموں کو، یا جنہیں وہ اہل بیت مانتے ہیں، انہیں وہ معصوم کہتے ہیں، معصوم عن الخطا، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی قرآن میں، تو پھر ان کو بھی معصوم مانے نبی کی بیویوں کو، اور اگر کوئی خطا ہو سکتی ہے، گناہ نہیں خطا ہو سکتی، تو پھر خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے اسی لیول کے اوپر جو قرآن نے رکھا ہے، بلکہ ایک درجہ اگر ہم اوپر کہہ لیں اس لحاظ سے کہ یہ دو جگہ آیا، وہاں پر بھی آیا جہاں حضرت سائرہ موجود تھی، حضرت ابراہیم والی مثال کے اندر۔ یہ بڑے ایسے اختلافات ہیں جو دونوں طرف کی کچھ روایتیں ہیں، دونوں طرف کی اگر وہ مختلف ہیں، بہت سی ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے، اگر جب اس میں اختلاف ہو تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کی بنیاد پر طے کر لیں، اسے لے آئیں، یہ حکم بنائیں گے، اسے فائنل جج بنائیں گے، فیصلے کا حق دیں گے۔ اب دونوں اپنی اپنی طرف کی روایات جو ہے وہ اس کو لے کر اسے آخری حکم نہیں بناتے، تو دور بھی نہیں ہوتے اختلافات۔ میں نے تو پچھلی بار عرض کیا تھا کہ اصل میں تو یہ ترتیب رکھنی پڑے گی، پہلے نمبر پہ قرآن، دوسرے نمبر پہ سنت، وہ جو حدیثوں سے پہنچی ہم تک، اور تیسرے نمبر پر فقہ۔ جب تک یہ ترتیب نہیں ہوگی توازن و بیلنس دین کا صحیح نہیں آئے گا۔ کچھ باتیں میں اس توازن کے تعلق سے پچھلی بار بھی کہی تھی، آج بھی چند وہ باتیں کہیں جو شیعوں کے درست کر، ان سے متعلق ہے کہ شیعہ حضرات درست کر لیں، یہاں تو شیعہ نہیں ہے، تو پھر ان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے۔ ان سے بات کیجئے، محبت سے کیجئے گا، بحث جیتنے کے انداز میں مت کیجئے گا، سنے سمجھے، مانے نہیں مانے پھر کبھی کیجئے گا، پھر کبھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بار میں نہیں، ریمائنڈر دیا کرو، بار بار یاد دلایا کرو، یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہر مرتبہ تعلق اور محبت کے ساتھ اگر سمجھانا ہے، کوئی بتانا ہے، تو کچھ ان سے متعلق باتیں درست کرنے کی، کچھ آپ سے متعلق کچھ باتیں درست کرنے کی۔ ان اہل بیت، یہ جو جس کے اندر وہ جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا اور یہ اہل بیت میں شامل فرمایا، اس میں ان کے بارے میں حدیثوں میں پورے حدیث کی مستند کتابوں میں، جو سنی حضرات کی مستند ترین کتاب ہیں، ان میں پورے باب ہیں، پورے چیپٹرز ہیں ان کی فضیلت کے اندر۔ مثلا میں صرف ایک دو حدیث سنا رہا ہوں سب کے، ایک دو۔ عام اہل بیت کے بارے میں فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو صحیح ترین کتابوں میں سے، دو صحیح ترین میں سے ایک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام کہ اسے پکڑے رہو گے تو بھٹکو گے نہیں، اور ایک میرے اہل بیت۔ ایک اور حدیث بھی ہے، اللہ کا کلام اور میری سنت، اور یہ بھی مسلم شریف میں، اللہ کا کلام اور میرے اہل بیت۔ اور میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اس حق کا کہ جو میرے بعد تم ان کے حقوق کا خیال رکھو گے۔ یہ مسلم شریف کی ہے۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھی 6 سب سے صحیح کتابوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، حدیث کے صحاح ستہ کہلاتی ہے ان میں سے، بالکل تقریباً انہی الفاظ کی حدیث ہے، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، اور وہاں ایک لفظ اور ایکسٹرا ہے، وَأَهْلِ بَيْتِي وَعِتْرَتِي، مطلب تقریباً ایک ہے، میرے اہل بیت اور میری اولاد، انہیں پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو۔
اور میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ تو اہل بیت سے متعلق میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائیں، حدیث کی کتابوں میں جو ہے۔ حضرات حسنین کے بارے میں، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ایک موقع فرمایا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی۔ ایک موقع فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت رکھیں اور اس سے بھی محبت رکھیں جو ان سے محبت کرے۔ آپ کرتے ہیں محبت، آپ عزت کرتے ہیں، تعظیم، ان کی کسی جگہ پر توہین نہیں کرتے، عزت پوری کرتے۔ محبت اور چیز ہوتی ہے، جو محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں جس سے محبت کرتی ہے وہ برداشت ہی نہیں ہوتا اسے کوئی کچھ کہہ دے تو۔ یہ تو آپ کے گھر والوں میں آپس میں جس سے محبت ہوتی ہے کوئی کچھ کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ محبت تو یہ شیعہ کرتے ہیں، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ ان سے محبت رکھے جو ان سے محبت رکھے۔ یہ اس حصے میں کچھ کمی ہے ابھی، میں اس کمی کی درستگی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک اور موقع فرمایا انہی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں حضرت بہت ہے حدیث ہے، پورے باب ہیں، پورے چیپٹرز ہیں۔ وہ بھی ایک اور موقع پہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اے اللہ جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح رکھوں گا، اور جو ان سے لڑائی کرے گا میں ان سے لڑائی رکھوں گا۔ تو پھر ان سے جنہوں نے لڑائی رکھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہے، اور ان کی جنہوں نے ان سے لڑائی رکھی ان کی حمایت کرنے والوں سے بھی پھر لڑائی ہوگی۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا وجود کا ایک ٹکڑا ہے، جو بات اسے تکلیف دیتی ہے، اسے دکھ دیتی ہے، وہ بات مجھے بھی دکھ دیتی ہے، جو اسے بری لگتی ہے وہ مجھے بھی بری لگتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری کی ہے، اور اس کے اندر بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ اس فرق کے ساتھ میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ کے سگے بھائی تھے، اور نبی ایسے تھے کہ ان کے انڈر میں نبی تھے۔ اس کے لیے وزیر لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، کہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون آخی، میرے لیے وزیر اللہ مقرر فرما دیجئے۔ نام بھی لے کے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو، اللہ نے قبول فرما لی، انہیں بھی نبوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ اب وہ تو نبی بھی تھے، فرمایا فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ فضیلتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، ان کی بہت ہیں۔ یہ حصہ، اس حصے میں کہیں کمی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے امت مسلمہ کے اندر، اب پہلے کبھی ہوں گے اور اب بھی ہوتے ہوں تو پھر بہرحال وہ جانے اور ان کا کام جانے، کوئی کہیں ہوتے ہوں، کوئی ایسا نہیں جو ان سے کسی سے عداوت رکھے، کوئی بغض رکھے۔ تصور کم سے کم میں تو نہیں کر سکتا، جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں چاہے جس گروپ کے ہوں، لیکن محبت آگے کی بات ہوتی، اس سے آگے کی بات ہوتی۔ آپ کا کوئی عزیز، بہت والدہ، والد، بچہ، میں صرف مثال کے طور پہ ایسا کہہ رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے، جن کے ہیں گھروں کے اوپر گزر چکا ہو، اس کی بعض دنوں میں بعض تکلیفیں گزری ہوں، اگر تکلیف کو ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کر جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ یہ محبت کرواتی ہے۔ یہ کسی بھی جگہ پر یہ محبت کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ ان سے جو دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں نہیں اچھے لگتے۔ اب ان کے ساتھ میں ہمارے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگنے لگا، بعض جگہ، سب جگہ نہیں، جو ان کے مخالفین تھے۔ طے تو آپ کر لیجئے کہ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس غلو کے اندر جائیں جس غلو میں عقیدے بدل لیے انہوں نے، میں تو ان حدیثوں کی بات کر رہا ہوں جو حدیثیں آپ کے صحیح کتابوں کے اندر ہیں، جو مستند ترین ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس دین میں عقیدے بدلنے کی زیادتیوں کی میں باتیں نہیں کر رہا۔ اب ہمارے ہاں ان کے نام کے ساتھ میں بعض جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگنے لگا۔ دو حدیثیں ایک ہی حدیث کے دو حصے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہاں ان کے پاس انہوں نے، حضرت ام حرام نے فرمایا، ان کی اہلیہ تھی، حضرت ام حرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا
کہ میری امت میں سے جو پہلا سی ایکسپیڈیشن جائے گا، پہلا بحری لشکر جائے گا، غزوہ کرے گا، سمندر کے سفر سے جا کے کشتیوں کا جو جنگ کرے گا، وہ نجات یافتہ ہوگا، اس میں جتنے لوگ ہوں گے اس لشکر میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو قیصر کے شہر پہ رومیوں پر سے جنگ کرنے والی پہلا دستہ جائے گا، پہلی فوج جائے گی، اس فوج کے سب لوگوں کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں پھر یہ جوڑا جاتا ہے کہ یزید پہلے لشکر میں تھا۔ اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو برائیاں بھی تھی تو مغفرت ہو گئی۔ یزید جو ہے وہ پہلے بحری بیڑے میں بھی گیا تھا، پھر اگر برا بھی تھا تو جنتی ہو گیا۔ لوگ سنتے ہیں اور سن کر مان لیتے ہیں۔ 8واں بحری لشکر تھا جس میں یزید گیا تھا، 8واں، پہلا نہیں تھا وہ جس میں یزید گیا تھا۔ اور رومیوں سے لڑنے والا بھی وہ پہلا دستہ نہیں تھا جس میں یزید کو گیا تھا، اور خود سے نہیں گیا تھا، زبردستی بھیجا گیا تھا، پھر تھوڑے دن رک کے بھاگ لیا تھا وہاں سے، لیکن شکار سے لوٹا تھا، وہاں سے بلا کر بھیجا گیا تھا، امیر معاویہ نے بھیجا تھا، اور پھر نہیں رکا، پھر کچھ دنوں رکا تھا، محاصرہ کر رہے تھے، زیادہ دن ہونے لگے محاصرے کے اندر، تو پھر وہاں سے روانہ ہو گئے واپس۔ تو وہ پہلے میں نہیں تھا، اس سے پہلے کئی جا چکے تھے جو حملہ کر چکے تھے رومیوں کے اوپر، اور وہ 8واں لشکر تھا جو بحری تھا، یا سی ایکسپیڈیشن جو تھا وہ 8 تھا، وہ پہلا نہیں تھا۔ اب یہ بیان ہوتی ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یزید تو پھر ہو گیا جنتی، چونکہ یزید جو ہے وہ فوج کا یا اس کے اندر شامل تھا یا کمانڈر بن کر گیا تھا، تو گیا ہوگا، لیکن پہلا تو نہیں تھا۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مقابلے پہ یہ ضرور رکھیں کسی طریقے سے کہ ہم ان کی عظمت ثابت کریں گے۔ صحابی بھی نہیں تھا کہ آپ اس کی عظمت ضرور ثابت کریں، آپ پہ یہ لازم ہو گیا ہو۔ ہمیں تاریخ کے جھوٹ اور سچ بہت زیادہ نہیں معلوم، اس لیے کہ دونوں طرف کی باتیں طرح طرح کی آتی ہیں، لیکن ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں صحیح ترین کتابوں میں جن کے بارے میں یہ آیا کہ ان سے محبت رکھنے والے اللہ ان سے محبت رکھنا جو ان سے محبت رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو ہماری محبت ہے تو ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ لعنت مت بھیجیے گا اگر آپ کو واقعہ کلیئر نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، کسی جگہ کوئی شک ہے ان کے اوپر، لیکن وہ جو ان کی شہادت کے ذمہ دار تھے ان کی عظمت کیسے؟ تو یہ تو کسی جگہ پر تعصب ہے اور بغض ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے بعض باتیں رکھی جو نظر ثانی کرنے کی ہیں، اور بعض باتیں شیعہ حضرات کے نظر ثانی کرنے کی ہیں۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ تو نہیں ہے یہاں، آپ کو یاد رہے تو اچھے انداز میں بات کیجیے گا۔ ایک دو تو گزر چکی ہیں وہ قرآن کی جو میں نے آیات بتائی تھی آپ کو اہل بیت کے تعلق سے، بہت اہم بات ہے وہ، لیکن اہل بیت تو بہت اونچا مقام ہے نا، کہ بتائیے کہ اہل بیت میں تو قرآن نے شامل کیا ان کو، امہات المومنین کو۔ شیعہ حضرات کے یہاں میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند درجہ دیا جاتا ہے وہ نہج البلاغہ کو دیا جاتا ہے، وہ حضرت علی کے خطبے ہیں یا کچھ خط ہیں، خطوط، یا ان کے خطبے یا تقریریں، اس کا کلیکشن یا مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ یہ تو عقیدتاً ہے دوسرے نمبر پر، پریکٹیکلی عملاً وہ پہلے نمبر پر ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو، آپ کے یہاں بھی تو بہت سے لوگ نام سے تو یہ کہتے ہیں قرآن اوپر، لیکن عملاً تو پھر اس کو اونچا درجہ دیتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو قرآن کے اوپر۔ پریکٹیکل ایسی تو ایسی ان کے یہاں بھی ہے، اس کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر پھر بہت سی چیزیں ایسی کہ جو ان ساری بنیادوں کو ختم کر دیتی ہیں جس کے اوپر ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے ایک الگ، آپ سے الگ ایک مختلف بات جو ہے وہ مان رہے ہیں جس میں بڑا اختلاف ہے۔ ایسی ایک دو نہیں، بہت سی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کی خلافت اللہ کی طرف سے خلافت اور امامت، اب امامت میں یہاں پر نہیں ذکر کر رہا، ان کے یہاں کتنا بڑا منصب مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے، لوگ نہیں طے کرتے، اور وہ امام اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے، خلیفہ بھی بنائے گئے تھے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو خلیفہ ہونا تھا۔ ان لوگوں نے، ان حضرات نے زیادتی کی، جو حضرت ابوبکر کو بنایا، پھر حضرت عمر بنے، پھر حضرت عثمان بنے، تو یہ غاصب تھے، غصب کرنے والے، تو غاصب ہوئے تو پھر ظالم بھی ہوئے، ظالم ہوئے تو پھر اس کے بعد، اور پھر وہ ان کے مقابلے میں جنہیں اللہ نے مقرر کیا تھا، تو یہ سارے لوگ بات کو دین سے نکل گئے، اس لیے لعنت بھیجتے ہوں کہ دین سے نکل گئے، اور ایسا ہے کہ جیسے ان کا حق مارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں، بہت سے خطبوں میں ہے، ایک دو میں نہیں ہے،
بہت سے خطبوں میں، نہج البلاغہ میں ان کے خطبے میں ہے کہ مجھے نمبر خطبے کا یاد نہیں رہا، مجھ سے جو چاہے لے لیجیے گا حوالہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، جب ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا اور لوگ بیعت کے لیے ان پر زور ڈال رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ بار بار مجھے میرے ہاتھ پر بیعت بیعت کہہ رہے ہو اور بیعت کرنا چاہتے ہو، مجھے امیر مت بناؤ، میرا امیر نہیں ہونا ہی بہتر ہے۔ تم لوگ عمل نہیں کر پاؤ گے میں جو کچھ کروں گا، ہاں اگر کسی اور کو امیر بنا لو تو میں تم سے زیادہ اس کی اطاعت کرنے والا ہوں گا، اور میرا امیر کے مقابلے میں وزیر ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، اگر اللہ نے ان کے لیے طے کیا تھا تو انہیں حق نہیں کہنے کا۔ اللہ نے رسالت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہیں یہ حق نہیں ہے کہ میں رسول نہیں بنتا، ان کو بنا دیجئے فلاں کو۔ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی منصب طے ہوا ہے، چاہے وہ امامت ہو یا خلافت ہو، تو انہیں یہ حق ہی نہیں کہنے کا کہ میں نہیں بننا چاہتا، کسی اور کو بنا لو، میں بڑی اطاعت کروں گا، میں وزیر، میرا وزیر بننا بہتر ہے۔ یہ الفاظ تو کہہ ہی نہیں سکتا ایسا شخص۔ یہ حضرت علی کی اپنی زبان سے ان کے یہاں موجود ہے، اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہوئی۔ تو انہی کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں جو بالکل ایسی ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر جب سے چلی آ رہی تب سے وہ ایسی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ ہر گھر میں آپ کو ملے گا وہ خطبہ، اور اس کے اندر یہ چیز بھی ملے گی۔ تو یہ تو اس بات پہ جو سب سے پہلے نمبر پہ جس جگہ سے اختلاف ہوا ہے وہ تو اسی جگہ سے ہوا ہے کہ یہ ان کا حق تھا، اور ہو سکتا ہے ہو آپس میں لوگوں نے حق سے مطلب اہل، تو میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے وہ زیادہ ہوں، لیکن اکثریت نے جنہیں پسند کیا وہ ہو گئے۔ حضرت علی نے بھی بیعت کی ان کے ہاتھ کے اوپر، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بھی، حضرت عمر کے ہاتھ پہ۔ حضرت علی بزدل نہیں تھے، امت میں سب سے زیادہ بہادر تھے، وہ جان کے خوف سے نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بیعت کی، حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ تو سب سے بڑا ایشو ہے۔ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میرا وزیر ہونا بہتر ہے، تم لوگ پہلے نظر ثانی کر لو۔ پھر انہوں نے اور بہت سے ہیں، میں نے صرف ایک بتایا، بہت سے ہیں نہج البلاغہ میں اس میں، جہاں پر انہوں نے روکا بہت دیر تک لوگوں کو کہ میرے ہاتھ پہ مت کرو بیعت۔ اب روکنا تو نہیں چاہیے تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح ہوا حضرت عثمان کا، ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری سے آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو اب داماد ہو گئے، ڈبل داماد ہو گئے، رشتہ بہت اونچا ہو گیا۔ آج شیعہ حضرات کی بڑی اکثریت کہتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی نہیں تھیں جن سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا تھا، وہ یا تو خادمائیں تھیں ان کی جو گھر میں رہتی تھی، اور یا وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے جو اولادیں تھیں وہ تھیں جنہیں اپنے بیٹی بیٹی کہتے تھے۔ جب پہلے شوہر سے تھے تو انہیں بھی بیٹی کہتے تھے۔ حضرت عثمان سے جن کا نکاح ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بس ایک ہی بیٹی تھی، دوسری کوئی تھی ہی نہیں، وہ تھی حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کے مقام پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، بڑا اونچا مقام ہے، بے پناہ اونچا مقام ہے، لیکن بات یہ ہو رہی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی تھی اور نہیں تھی؟ سورہ احزاب میں 33ویں سورت ہے کہ جہاں اللہ نے خطاب فرمایا کہ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور ایمان لانے والی عورتوں سے بھی کہہ دو۔ بیٹیاں لفظ ہے، وَبَنَاتِكَ، بیٹی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں۔ میں نے ان کی تفسیریں دیکھی، ان کی تفسیروں میں وَبَنَاتِكَ، ان کی بیٹیاں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نواسیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تھی تو صاحبزادی ایک ہی، تفسیروں میں یہ باتیں ہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے، چلیے زبان میں ہوتا ہوگا۔ پھر نہج البلاغہ کے اندر ہے، حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا، حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، ابو بکر اور عمر سے بھی اونچا مرتبہ ہے تمہارا، تو تم خاندانی جو قرابت ہے اس کے لحاظ سے بھی تم ان کے مقابلے میں رسول اللہ، جس موقع پر وہ بہت سی باتیں حضرت عثمان کو مشورہ دے رہے تھے اس وقت کہا تھا انتظامی معاملات میں کہ تمہارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ قریب ہے، قرابت کے لحاظ سے بھی خاندانی، اور رشتہ اس لیے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم تو داماد ہو۔ اب یہ تو حضرت علی کی زبان سے موجود ہے، اس کے بعد انکار کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام ابو بکر اور عمر اور عثمان رکھے، ان 3 کے نام پر 3 نام رکھے، حضرت علی کے 3 صاحبزادوں کے نام، جنہیں دشمن کہا جاتا ہے، دشمن سمجھے یا جنہیں کوئی کہے کہ یہ کافر ہو گئے تھے، ان کے ناموں پہ کوئی نام نہیں رکھتا، جنہیں اچھا نہیں سمجھتا ان کے ناموں پہ نام نہیں رکھے جاتے۔ جائز تو ہے اور آپ ماحول کے اندر رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں رکھے جاتے۔ آپ میں سے اور مجھے بتائیے جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان میں سے کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھتا ہے؟ حمایت چاہے کوئی کر لیتا ہو، کتنے نے رکھا آج تک؟ رکھنا کیا شریعت کے خلاف ہے؟ تو پھر لاکھوں میں سے کوئی ایک بھی کیوں نہیں رکھتا؟ پسند نہیں کرتے۔ تو جس کی طرف سے دل کے اندر کمی ہو یا جسے سمجھیں کہ یہ تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے تو الگ رکھ لیں گے کچھ۔ یہ تعلق تھا ان کا، جس کو تاریخی بنیادوں نے الگ الگ کر دیا سارا، اس کی باتیں کچھ کی کچھ کر دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادی کا نکاح ہوا، حضرت ام کلثوم کا، حضرت علی کی صاحبزادی سے۔ اب بڑی تعداد یہ کہتی ہے آج کے ان کے محققین کی کہ نہیں، وہ ام کلثوم اور تھی کوئی، حضرت علی کی صاحبزادی نہیں تھی۔ میں نے خود امام خوئی اور بہت بڑے بڑے ان کے عالم، ان کے فتوے میرے پاس ہیں، جہاں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حضرت علی کی ان صاحبزادی کا نکاح ان سے ہوا تھا حضرت عمر سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں لوگ، اب یہ عام لوگ یہ کہنے لگے، تو یہ تو پھر باتیں پھیلائی جاتی ہیں نفرت کی، اور کوئی تعلق کسی طریقے سے جڑنے نہیں پائے اور بڑھتی چلی جائیں۔ بعض چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو توجہ دلانے کے لیے رکھی، اور بعض چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھی کہ آپ انہیں توجہ دلا سکیں محبت کے ساتھ میں۔ شاید کچھ کم ہو جائے اختلافات، لیکن اصل میں تو کم تبھی ہوں گے جب وہ بنیادیں ٹھیک ہوں گی کہ پہلے نمبر پر ہم قرآن کو حکم بنائیں رکھیں، کسی حدیث کے نام سے ہمیں جو کچھ ملتا ہو اس سے قرآن کو نہیں کاٹیں، اور کسی فقہ کی بات سے کسی حدیث کو نہیں کاٹیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کو رکھیں کہ دوسرے نمبر پر حدیث سنت یا حدیث کو رکھیں، اور تیسرے نمبر، تب یہ بنیادیں صحیح ہوں گی، تب صحیح معنوں میں اختلافات دور ہوں گے۔ لیکن بہرحال اتنا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں سے بات چیت و گفتگو کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ علم بھی حاصل کرنے کی، صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اچھے انداز میں خود بھی عمل کرنے کی اور اچھے انداز میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم۔